ورسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے حضرات محبت نال پڑھ دو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله حضرات محترم معزز سامعین گرامی اور پیر طریقت رہبر شریعت فخر السادات سید غلام حسن شاہ عرف بابا بڈھے شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور پیر سید عنایت علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور پیر سید نور شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے عرس مبارک دی تقریب جامن والے خوش نصیب دوستو اللہ تواڈی اور میری حاضری قبول فرمائے جتنی دیر بیٹھنا ہے توجہ نال بیٹھنا ہے خوش ہو کے بیٹھنا ہے آج دے عنوان وچ میں ایک دو گلاں سمجھاونی ہیں تے کوشش کرنی ہے کہ جو میں سمجھاونا ہے اس کو وصول کرنا ہے دل وچ بیٹھاونا ہے پہلی گل اللہ قرآن وچ فرماندا ہے اللہ ولی الذین آمنوا اللہ ولی ایمان والا دا اللہ ولی ایمان والا دا سمجھدار لوگ بیٹھے نے اگر عقل تے زور دے اور جس دے عرس وچ آئے بیٹھے نے اسا آکھنے او بھی ولی ہے اسا آکھنے ہیں بابا غلام حسن شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ بھی ولی ہے اللہ فرمانا ہے اللہ ولی الذین آمنوا اللہ فرمانا ہے کہ اللہ ولی ہے او کیڑی چیز مشترک ہے او کیڑی چیز اکٹھی ہے جیڑی انہا صفات نو خالق کائنات نے نہ قرآن میں نہ کسی حدیث قدسی میں اللہ نے اپنا تعارف نبی ہون کی حیثیت نال نہیں کروایا ولی ہون کی حیثیت نال کروایا اللہ ولی الذین آمنوا اس بات سے چاہوں کے بعد پہلے میں گل کرنی چاہنا کہ ولی اس نو آکھدے نے جڑا انسان دا چوکھا ہمدرد ہوئے چوکھا ہمدرد ہوئے جس نو اپنے جنہاں دا ولی ہے اونا دی ہر تکلیف نو محسوس کرتا ہوئے ہر تکلیف دا احساس ہوتا ہوئے اور ہر تکلیف نو دور کرن دے بارے چے محسوس کرے مثلا آپ آگئے ہیں بابا سید غلام حسن شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے سے مبارک ساڑھا ایمان ہے کہ ولی ہے ساڑھا ایمان ہے کہ ولی ہے ولی دے دروازے تے دکھ لے کے آویے تے پھر انہیں دکھ لے کے جاویے پریشانیاں لے کے آویے پھر انہیں پریشانیاں لے کے جاویے گناہ لے کے آویے پھر انہیں گناہ لے کے جاویے شان ولایت دے بنافیے میں ممبر رسول دے بیٹھا دعوے نہ رکھنا شان ولایت دے منافی ہے تو گناہ لے کے آئی پھر انہیں لے کے جانی تو دکھ لے کے آئی تیرے دکھ دور نہ ہوئے تو پریشان ہو کے آئی تیرے پریشانیاں دور نہ ہوئے تو مصیبتاں لے کے آئی تیریاں مصیبتاں دور نہ ہوئے شان ولایت دے منافی ہے شان ولایت دے خلاف ہے ولی دی شان ہے تو مصیبت لے کے آیا ہے او تیری مصیبت ٹال دے وے کیونکہ ولی ہوندہ ہی او ہمدرد ہے ولی ہوندہ ہی او ہمدرد ہے ولی ہوندہ ہی او غم گسارے تو مصیبت دا مارا ہویا آیا ہے تیری مصیبت ونڈے تو دکھ لے کے آیا ہے
تیرا دکھ ونڈے تو گناہ لے کے آویں تو بارگاہ خدا بندی وچوں تیرے گناہ بخشے واوے سبحان اللہ بے شک اس نو آکھدن ولی بے شک خوش نصیب نے وہ لوگ جڑے ایک ولی ایک کامل دے آستانے تے اور پھر لفظ ولی دا اطلاق تے ہر ایک تے ہو جاندا ہے لفظ ولی دا اطلاق ہر قوم دے اس انسان تے ہو جاندا ہے ہر قوم دے اس فرد تے ہو جاندا ہے جڑا اللہ دا قرب اختیار کر لیندا ہے لیکن ولی تو اگلی منزل ہوندی ہے آل رسول والی توجہ کرنی ہے میرے دل ولی تو اگلی منزل ہوندی ہے آل رسول والی ولی تے ہر کوئی بن سکدا ہے پیر پٹھان خواجہ قبلہ عالم کھرل تو غیر شریف والے چڑھوئے سلطان عبدالحکیم ہر ولی بن سکدا ہے ہر قوم دا فرد لیکن آل رسول بننا بہت مشکل ہے ولی ہر کوئی بن سکدا ہے اگر یہ منزلہ طے کر لے اے مقام طے کر لے اللہ دے قرب دیاں منزلاں وچ آ جاوے شان ولایت مل جاندی ہے ولایت دے درجے مل جاندن لیکن آل محمد دا درجہ نہیں ملتا بے شک سبحان اللہ آل محمد دا درجہ نہیں ملدا خوش نصیب نے لوگ بندے دو ہومن یا 200 ہومن یا 2000 ہومن تو بندہ وچوں کوئی ایک بندہ بھی سمجھ جاوے ساڈے آون دا مقصد پورا ہو جاندا ہے سبحان اللہ ولی ہر کوئی بن سکدا ہے آل محمد کوئی نہیں بن سکدا آل محمد خالق دا او فیصلہ ہے مالک دا او کرم ہے جڑا جنہ ہستیاں نو جس نے عطا کیتا ہے علی اور فاطمہ الزہرا دی اولاد وچوں ہونا نصیب کیتا ہے آل محمد سبحان اللہ بے شک آل محمد بے شک آل محمد دی شان ہو رہے ولایت دی شان ہو رہے میں دعویٰ کیتا ہے ولی اس نو آکھدے نے تو مصیبتاں لے کے آویں ولی اس مصیبتاں نو دور کرے بے شک ولی اس پریشانی نو دور کرے یار خیال کیتا نے ولایت تے قرب الہی ہوندا ہے آگے وچ کوئی چیز داخل کر دیو پھر جو لویا داخل کر دیندے نے آگے وچ لویا داخل کر دیندے نے لویا باہر کر دینے آگ دی تاثیر پکڑ کے اویں سرخ ہو جاندا ہے اویں جلاون دی خاصیت پیدا ہو جاندی ہے تو ولی دے دروازے تے آیا ہے پھر خالی پیا جانا ہے ہائے ہائے بے شک تو ولی دے دروازے تے آ کے پھر خالی پیا جانا ہے پھر ولی بھی عام ولی نہ ہوئے آل رسول ہوئے بے شک ولی بھی عام ولی نہ ہوئے آل رسول ہوئے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں نہاون واسطے غسل خانے وچ گیا مینوں ایک مٹی دتی گئی اس دور وچ مٹی نال نہاندے ہیں خاص مٹی ہوندی ہے مٹی دتی گئی میں جو مٹی استعمال کرن لگا نہاون واسطے مینوں خوشبو آئی ہے میں پوچھیا مٹی تو تے مٹی ہے تو مٹی ہے خوشبو تیرے وچوں کیویں ہے آکھن لگی ہاں میں مٹی وچوں خوشبو نہیں ہوندی ہاں میں مٹی وچوں خوشبو نہیں ہوندی لیکن سادی میرے مالک نے جس نے مینوں تیار کیتا ہے مٹی نو بنا کے اس حساب دا پھر پھلاں دے وچ رکھیا ہے پھلاں دی صحبت وچ رکھیا ہے پھلاں دی صحبت وچوں میں واپس آئیاں ہاں مٹی خوشبو پھلاں دی اثر کر گئی ہے سبحان اللہ ولی دے دروازے دے آ کے مٹی دے انسان خاکی انسان کدی سوچتا سی جدو شیخ سادی نو مٹی آکھ دیے ہاں مٹی میری خاصیت خوشبو نہیں خاصیت خوشبو خاصیت پھلاں دی بے شک خوشبو کہیں خاصیت ہے پھلاں دی خاصیت ہے پھلاں دی خاصیت خوشبو ہے میری خاصیت خوشبو نہیں پھلاں دا یہ وصف ہے میرا وصف نہیں لیکن میرے وچ کیوں پیدا ہویا ہے سبحان اللہ میرے وچ کیوں پیدا ہویا ہے میں پھلاں دی صحبت وچ بیٹھی ہاں پھلاں دی صحبت وچ رہی ہاں اگر ولی کو لا کے تیرے گناہ معاف نہیں ہوندے ولی کو لا کے تیری مصیبتاں نہیں ٹلدیاں ولی کو لا کے تیرے دکھ دور نہیں ہوندے پھر سوچ تیرے وچ کمی کیڑی ہے بے شک نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی پھر سوچ
تیرے وچ کمی کیڑی ہے؟ ولی تے او ہوندا ہے جیڑا ہر ایک نو رنگ دیندا ہے، ہر ایک نو رنگ چڑھا دیندا ہے، ہر ایک تے رنگ ولی دا چڑھدا ہے۔ ولایت اس نو آکھدے نے۔ خالق نے ایویں تعارف نہیں کروایا اللہ ولی الذین آمنو، کیونکہ خالق اپنے ولیاں نو ایک قدرت طاقت دے کے اپنے آپ نو فرمانا بھی اللہ ولی الذین آمنو، میں ولی ہاں، اپنی ولی ہون دی صفت عطائی طور تے اپنے بندہ نو عطا کیتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ منشن آباد دے علاقے وچ ایک چک ہے شادی والا چک، بابا جی رحمت اللہ علیہ، بابا غلام حسن شاہ، بابا عرف بابا بڈھے شاہ شادی والا پنڈ دے باہر کھڑوتے ہیں۔ توجہ میں ادھر کرنی، شادی والا پنڈ دے باہر کھڑوتے ہیں۔ سلطان ارائیں قریب تو گزردا ہے، سائیکل تے جاندا پیا ہے، بابا جی فرمان نے منشن آباد پیا جانا ہے، جی منشن آباد جاندا پیا، فرمایا میں بھی چلنا ہے۔ انہیں کہا حضور میں نے جلدی ہے، پیڈل مارا تے ٹر پیا، موٹر سائیکل نہیں ہے، سائیکلاں دا دور ہے، پیڈل مارا تے ٹر پیا، سوچ رہا ہے کہ بابا جی ہولے جے چڑھ سن، پھر میں نو دیر ہو جاسی، میرے کام نو لیٹ نہ ہو جاوے، جس کچھ سفر کیتا ہے انجے ویکھدا ہے نال بابا جی، سبحان اللہ۔ سوچ کے حیران ہے، میں سائیکل پیا چلانا، او پیدل ہیں، تے پیدل دا انداز بھی انج ہے، ایک بندہ دوڑدا ہے نا، دوڑدے بھی نہیں محسوس ہوندے۔ سبحان اللہ۔ بڑا پریشان ہویا، تھوڑا جہا ہور اگے جا کے انج ویکھیا بابا جی نال ہیں۔ سبحان اللہ۔ یار تو سوچنا ہے میرا مرشد میرے تو دور ہے، کدی مرشد دی طاقت دا اعتراف کر، مرشد دی طاقت دل وچ بٹھا، پھر ویکھ تیری طاقت ہو رہے، مرشد دی طاقت ہو رہے، تو اپنے آپ نو دور کیتے پھرنا ہے، وہ تیرے تو دور نہیں۔ بے شک۔ تھوڑا جہا ہور اگے گئے، سائیکل بجائی جاندا ہے، ہور زور لایا، سائیکل بجائی جاندا ہے، پھر ویکھیا بابا جی کول، سبحان اللہ۔ کتھے پہنچنا ہے بابا جی کول، حیران ہے، میں 7 میل دا سفر کر کے آیا، بابا جی دوڑے بھی نہیں، بابا جی دوڑ بھی نہیں لائی، بابا جی دے پسینے بھی نہیں آئے، بابا جی میں ہیں جی میں اتھو ٹھیک ہے ایتھے آ گئے۔ سبحان اللہ۔ ایویں آہستہ جے پوچھیا بابا جی تساں کیتے آئے نے؟ سبحان اللہ۔ ایک جملہ بولے لفظ یا علی، ذرا کھو نا، یا علی۔ نعرہ حیدری۔ پتر دی زبان جو نکلے ہور ہوندا ہے، نوکر دی زبان جو نکلے ہور ہوندا ہے۔ بے شک۔ میں برملا لفظ آکھنا، جتنے بھی ولی ولایت دے درجے تے فائز ہیں سارے علی دے نوکر ہیں، بے شک۔ سارے علی دے نوکر ہیں۔ جدوں تک باب العلم دے دروازے تے آ کے، علی دے دروازے تے آ کے ایک کنڈی نہ کھڑکا سی، ادوں تک درجہ ولایت نہیں ملنا، ولی نہیں بندا۔ جدوں تک ولی نہیں بندا علی دے دروازے تک نہ آوے، جے علی دے دروازے تے آ کے اس نو ولایت ملدی ہے۔ کوئی سلطان عبد الحکیم پیا بندا ہے، کوئی قبلہ عالم پیا بندا ہے، ذرا سوچتے سی جیدا بوا کھڑکا کے اے ولایت دے درجے پہ ملدے نے، اس علی دے خون دی طاقت کی ہو سی۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ گل نوکر دی آ گئی۔ معجزہ رد شمس کتاب ہے، کتاب دا نام کی ہے معجزہ رد شمس، لکھن والے علامہ فیض احمد اویسی بہاول پور والے۔ بے شک۔ آپ فرمانے نے بغداد دا شہرے، بغداد دا شہرے، علی دا نوکرے، علی دا ملنگے، علی دا نوکرے، وج وج کے نعرے لائے کرو، پریشان نہ ہوئے کرو۔ معجزہ رد شمس دے حوالے نال گل کرن لگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ آپ فرما دے نے گلیاں وچ ٹردا ہے، چوک کھڑو کے آکھدا یا علی، سبحان اللہ۔ اگلے چوک کھڑو کے نعرہ ماردا ہے یا علی، اگلے چوک کھڑو کے نعرہ ماردا ہے یا علی۔ سبحان اللہ۔ لوگوں نے جا کے بادشاہ نو آکھیا بادشاہ ملنگے درویش علی علی کردا پھردا ہے، علی علی کردا پھردا ہے۔
بادشاہ نے حکم دیتا بلا کے لے آؤ درویش آ گیا بادشاہ پوچھدا ہے میں سنیا ہے چوکاں وچ گلیاں وچ بازاراں وچ نعرے لانا یا علی یا علی یا علی مسکرا کے ویکھیا فرمایا ہاں جس نے بھی تینوں آکھیا ٹھیک آکھیا ہے میں نعرے لانا کیونکہ مینوں ملدا ہے علی دے دروازے تو ہے سبحان اللہ بے شک اولاد علی دے عرس وچ آون والے خوش نصیبو ملنگ آکھدا ہے مینوں ملیا بھی علی دے دروازے تو ہے ایندا دروازے تو علی دے دروازے توجہ مینوں ملیا بھی علی دے دروازے تو ہے جو کچھ ملدا ہے علی دے دروازے تو ملدا ہے بے شک کبھی عقل نال سوچیے نبی تے فرمایا نا مدینہ العلم وعلی بابا میں تے شہر ہاں دروازہ علی میں تے شہر ہاں دروازہ علی شہر وچوں کچھ لینا ہوئے دروازے تے آونا پوندا ہے بے شک شہر وچوں کچھ لینا ہوئے دروازے تے آونا پوندا ہے پاک نبی فرمایا انا مدینہ انا دار الحکمت والی بابوہا میں دانائی دے حکمت دا گھر ہاں علی اس دا دروازہ ہے سبحان اللہ جدوں تک دروازہ نہ کھڑکا سی ادوں تک تو شہر وچ کچھ لے نہیں سکدا ملنگ آکھدا ہے بادشاہ مینوں جو کچھ بھی ملیا علی دے دروازے تو ملیا جو کچھ بھی ملیا علی دے در تو ملیا بادشاہ نے امتحان دے طور تے پوچھیا ملنگ علی کر جاننا ہے علی دی شان بھی جاننا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ صرف علی کر جاننا ہے یا علی دی شان بھی جاننا ہے درویش آکھدا ہے ملنگ آکھدا ہے بادشاہ سنن دا حوصلہ ہی تے سناواں اللہ اکبر سبحان سنن دا حوصلہ ہی سناواں بادشاہ آکھدا ہاں سننی چاہنا نہ کہ قرآن چ سناواں اللہ اکبر حدیث چ سناواں سبحان اللہ کیڑے لفظاں نال سننی ہے ایک بادشاہ دی کچہری وچوں اٹھ کے کھڑا ہویا آکھن لگا علی تے پھر قرآن چوں سبحان اللہ علی تے پھر قرآن وچوں ملنگ آکھدا ہے ہاں علی قرآن وچوں سنن دا حوصلہ ہی تے سنانا سبحان اللہ نہ کہ پھر قرآن وچوں سناویں تے کیاں بات ہے اس جگہ تے کہ مینوں شعر یاد آ رہی ہے کہ بزرگ دا حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ دے کول عرب دیاں عورتاں کٹھیاں نے تے تعریفاں پہ کر دیا نے اپنے شوہر دیا کوئی آکھ دیے میرا شوہر بڑا امیر ہے بڑی جائیداد ہے بڑے مربانہ مالک ہے کوئی آکھ دیے میرا شوہر بڑا تاجر ہے بڑا مالدار ہے بڑیاں تجارتاں بڑا کچھ اس دے کول کوئی آکھ دیے میرا شوہر بڑا بہادر ہے بڑا تلوار چلاون دا فن جاندا ہے کوئی آکھ دیے میرے شوہر دے اتنے ایڑ چردن اتنے جانور ہیں اتنا مال ہے انج ہک نے منہ کر کے پوچھے بی بی تساں بھی اپنے شوہر علی دی شان وچ کچھ دسو سبحان اللہ علی دی شان ہے تساں بھی کچھ دسو جدوں حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنے شوہر دا نام سنیا ہے حسن تے حسین دے بابے دا نام سنیا ہے خدا دے شیر دا نام سنیا ہے فاطمہ الزہرا نے ان سر جھکا کے تعظیم دیتی ہے علی سبحان اللہ تعظیم دے کے فرما دیا نے میرے کو سن دیو سر تاج میرے دا دنیا تے نہیں کوئی موجود جواب ہے سبحان اللہ سر تاج میرے دا دنیا تے نہیں کوئی موجود جواب ہے جینا ہر کردار مزمل بندا ہے یاسین بنے ہر باب ہے سبحان اللہ قرآن قصیدہ جینے پتراں دا قرآن قصیدہ جینے پتراں دا جنت دے پتر نوابن حد مک گئی ہے میرے شوہر دی انہاں چہرہ تکن ثواب ہے سبحان اللہ اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ حیدری یا علی توجہ کر دیئے بس میرے ضرورت نہیں ہے کہ بندے چوکھے ہون کو 200-400-500 بندہ ہوئے توجہ کرو 2-4 بندے بھی توجہ کرن بڑی گل ہوندی ہے
سر تاج میڑے دا دنیا تے نہیں کوئی موجود جوابے جنہ ہر کردار مزمل بندا یاسین بنے ہر بابے قرآن قصیدہ جنہیں پترہ دا سبحان اللہ پیر مہر علی شاہ صاحب کو کسے پوچھیا پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑا شریف آئے سبحان جان دینا اس وقت نہ تے سنایا اسی سبحان پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑا شریف والے کسی نے پوچھیا اس وقت کہ حضور ہر والے 5 تن دا ذکر کرتے ہیں 5 تن قرآن وچ بھی ہے نا ہائے ہائے سبحان قرآن وچ بھی ہے فرمایا ہاں ہیں قرآن وچ کتھوں پوچھنا ہے اس نے کہا جتھوں مرضی دسو جاں فرمایا تو جیڑا پڑھ چا میں تینوں وکھا دینا 5 تن اوتھے ہی سبحان اللہ جتھوں پڑھ چا میں اوتھے ہی وکھا دینا اس نے آکھا میں الحمد شریف پڑھا فرمایا الحمد شریف پڑھ دے ہن شروع کیتا بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا بس کر الحمد شریف تک گیا آمنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وکھاواں 5 تن سبحان اللہ کون آکھ دیں کہ میں نہیں کوئی عام انسان نہیں پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جنہ دی شان ہے جنہ دا مقام ہے سید ولین جنہ دا مقام ہے انگریز سامنے کھڑوتا ہے پوچھتا ہے بابا جی ہاتھ وچ کی ہے فرمایا تسبیح فرمایا تیرے ہاتھ وچ کی ہے آکھن لگا پستول فرمایا کی کردا ہے ایں گولی ماری مختصر پیا کرنا گولی ماری پرندہ ڈٹھیا آکھن لگا بابا جی میرا ہتھیار کام ایک کرتا ہے زندہ نو موت دیندا ہے زندہ نو موت دیندا ہے آپ نے تسبیح پکڑی ہے پرندے رینج گھمائیے گھما کے تے اے تسبیح ان واپس کی تھی پرندے پرواز کی تھی اوتھے جا کے بیٹھا فرمایا تیرا ہتھیار زندہ نو موت دیندا ہے میرا ہتھیار مردہ نو زندہ کردا ہے سبحان اللہ کدی سوچو تے صحیح مردہ نو زندہ کرنے والے کون ہیں تاریخ لکھ دیے قرآن لکھ دائے حدیث بیان کر دیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام ایک کم کر دیں محمد دی آل دے فرد کم کریں سید بھی ہیں ولی بھی ہیں فرمایا کہ میری تسبیح مردہ نو زندگی دین دیئے بے شک ذرا سوچتے صحیح اگر ظاہری طور تے پرندہ مردہ ہوئے پیر مہر علی شاہ صاحب سید آل رسول دی تصویر اس نے زندگی عطا پہ کر دیئے تو مردہ دل لے کے ولی دے آستانے دے آمین ہائے ہائے تو مردہ دل لے کے ولی بھی سید ہوئے بابا غلام حسن شاہ رحمت اللہ علیہ اور گل یہ ہے کہ ولی اپنے مقام تے ہوندا ہے اس دے بڑے بلند مقام ہوندے ہیں لیکن کچھ یہ بھی تو ہوتا ہے کہ وصول کرن دی صلاحیت بھی تو ہوندی ہے نا بے شک بارش خدا دی رحمت فصل تے وسدی ہے سر سبز و شاداب ہوندی ہے درختاں دے وسدی ہے سونے ہو جاندے ہیں پتے سونے نکدن وسدی اور روڑی تے بھی ہے بے شک وسدی اور روڑی تے بھی ہے بس لیکن روڑی وچوں بدبو تے گند آون لگ جاندا ہے میں انہاں بندہ دی گل نہیں کرنا جڑے واپس جاتے آکھن میں ولی کو لگیا سو لبا کچھ نہیں ہے میں بابا غلام حسن شاہ کو لگیا سو میری مشکل حل نہیں ہوئی میں انہاں دی گل نہیں کرنا میں گل انہاں دی کردا پیاں جڑے فصل بن کے درخت بن کے جڑے وصول کرن دی صلاحیت رکھ کے انج سر جھکا کے حاضر ہوندے ہیں اللہ دا ولی ہیں سید آل رسول ہیں تیرے دروازے تے آیا مہربانی فرما سبحان اللہ پیر مہر علی شاہ صاحب آپ نے تسبیح پھیری مردہ پرندہ زندہ ہو کے اڑ گیا میں انہاں دی گل کرن لگا فرمایا قرآن جو 5 تن وکھاواں سبحان اللہ جی حضور وکھاؤ فرمایا پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا بس کر بسم اللہ دے حرف گن اس نے گننا شروع کیتے با 1 سین 2 میم 3 گندا اس نے بسم اللہ دی بات رہتے رحیم دی میم تک لفظ گنے فرمایا ہن انج کر محمد دے لفظ گن سبحان اللہ علی دے لفظ جمع کر فاطمہ دے لفظ جمع کر حسن دے لفظ جمع کر حسین دے لفظ جمع کر ہن ویکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم دے کتنے 5 تن پاک دے کتنے سبحان اللہ حیران ہو کے لفظ نو جوڑ کے آکھن لگا حضور کدی میں انج دا قرآن تے پڑھا ہی کوئی نہیں سبحان اللہ انج کر کے میں قرآن نہیں پڑھا
اللہ دا قرآن ہی میں تو نہیں آخدا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا جڑے آل محمد دی محبت رکھ کے قرآن پڑھ دین اللہ فرمانا یہدی بہ کثیرا جڑے آل محمد تو دور ہو کے قرآن پڑھ دین اللہ فرمانا یضل بہ کثیرا سبحان بے شک بے شک بابا جی رحمت اللہ علیہ گل انہاں دی ہوندی پئی آئی واپس آنے ہیں اس مقام تے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی سبحان بابا جی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے یا علی بابا غلام حسن شاہ آپ فرماندے نے یا علی تساں سوچ دے صبح اساں انہاں نوں کیویں جاننے ہیں میرے دادے دا نام ہے فقیر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اور بابا غلام حسن شاہ دے فقیر علی شاہ صاحب آپ سے بھائی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ دادا جی ہیں میرے ماشاءاللہ جی اپنے خاندان نوں اساں ہی نہیں جاننے ہیں تے پھر جاننا کائیں جی سارے جان دے ہون تے رش اتنا کہ نہیں ہوندا کہ جڑے جان دے نے وہی آئے اللہ تعالی باقی سارا نوں بھی پہچان نصیب کرے آمین اولاد دی زبان جو نکلے لفظ یا علی او ہور ہوندا ہے نوکر بول کے آکھے یا علی او ہور ہوندا ہے گل یاد ہے کتھے آئی بادشاہ بادشاہ دی کچہری وچ کھلوتا ہے درویش ہاں جی کتاب دا نام ہے معجزہ رد شمس لکھن والے علامہ فیض احمد اویسی ایک جنا بول کے آکھدا ہے ملنگ اگر قرآن وچوں سناوی علی دی شان پھر تے کمال ہے انج ترچھی نگاہ نال ویکھیا ویکھ کے فرمایا تو کی سمجھنا ہے علی کون ہے قرآن کون ہے علی کی ہے قرآن کی ہے تو کی سمجھنا ہے چپ کر گیا اس آقا جی میرا مطالبہ ہے کہ علی دی شان قرآن جو سنا پہلا جملہ بولے ہے انما ولیکم اللہ و رسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون اگے قرآن دی آیتاں پڑھنیاں شروع کیتیاں 150 آیت قرآن دی پڑھی سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ 150 آیت قرآن دی پڑھی ٹائم عصر تے مغرب دا درمیان دا عصر لوگاں پڑھ لئیے مغرب پڑھن واسطے ٹائم ہو گیا کیونکہ تانوں پتہ ہے کہ مغرب تے عصر دا ٹائم وقفہ ہوندا ہے کوئی 1.5 گھنٹہ تقریباً یا پونے 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ اتنا کوئی سورج غروب ہون دے قریب آ گیا رنگ بدل گیا معلوم ہوندا اللہ آندا ہے نمازیاں نے پاسے پرتن کے نماز پڑھیے تے ساڈے بزرگاں نے ہمیشہ نماز دا ہی سبق دیتا ہے سبحان اللہ بے شک نماز تو بزرگاں نے کبھی روکا نہیں بے شک بابا جی تایا جی سید عنایت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ساڈے اتھے بستی سہ جلال وچ ابا جی نوں ملن واسطے گئے نا ابا جی نوں ملن واسطے گئے تے اتھے ایک نماز دے دوران ایک بندے نے آکھا شاہ جی یا تھوڑا جہا تھوڑے سر تو نا کپڑا ننگا ہو گیا تھوڑی نماز نہیں ہوئی آپ نے کپڑا انجلا کے رکھ کے آپ نے پھر 2 نفل پڑھ کے پوچھا مولوی صاحب ہن ہو گئی اس آخیا بابا جی تو سید نے تو سا جانا تھوڑا کام جانے بابا جی بڑے میٹھے لہجے نال فرماون لگے بیٹا یہی تے تواڈے وچ خامی ہے جڑا مسجد وچ آوندا ہے اس تے نکتہ چینیاں کردے نے کسے نوں آکھدے نے تیری شلوار اتاں کیوں ہے کسے نوں آکھدے نے ہٹاں کیوں ہے کسے نوں آکھدے تیرے سر دا واڑ ننگا کیوں ہے نمازی نماز پڑھن واسطے مسجد وچ آیا ہے اللہ نو حاضر ناظر سمجھ کے آیا ہے جھکن واسطے آیا ہے او دل وچ بڑے بڑے ارادے لے کے آیا ہے تساں نکتہ چینیاں کر کے انہاں نوں روک دے نے انہاں نوں کیوں نہیں آکھدے نے جڑے نماز پڑھن نہیں اوندے کیا بات اتنا زور جتنا نمازیاں نو تساں روکن تے لاندے نے اتنا زور اگر تساں آبادی وچ لوگاں نو تلاؤ تے نماز دی تلقین کرو لوگاں نو نمازی بناؤ تے پھر پتہ لگے کہ نمازی کیویں ہوندے نے کیونکہ ساڈے بزرگ نماز پڑھدے ہیں نماز پڑھن دی تاکید کردے ہیں نماز دا حکم دیندے ہیں نماز دا ٹائم ہو گیا نمازیاں نے پاسے پرتے کیونکہ جو نمازی ہے اس میں بے چینی ہونے لگ جاتی ہے ٹائم تھوڑا ہے 15 منٹ سارے رہ گئے 15 منٹ رہ گئے ملنگ دی تقریر نہیں پہ مکدی وضو بھی کرنا ہے نماز بھی پڑھنی ہے
علامہ فیض احمد ویسے لکھتے ہیں کہ نوکر علی دا انج سورج نے کیتا ہے منہ عربی دا لفظ کتاب نے لکھا ہے کتاب موجزہ رد شمس لکھ دیے نوکر نے منہ کیتا مغرب وال سورج در فرمایا لا تغربی یا شمس او سورج ڈوبینا سبحان اللہ ہاتھ جوڑ کے نہیں منت کر کے نہیں لا تغربی یا شمس علی دا نوکر حکم پیا دیندہ ہے لا تغربی یا شمس او سورج ڈوبینا میں تے آگے تھوڑی یہ کتاب تو ہٹ کے اپنی گل کرنے لگا تب سوچو تو صحیح سورج ہے کی سورج کی ہے اللہ دا قرآن آکھدا ہے والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم سورج اللہ دی تقدیر نال چلدا ہے اللہ دی تقدیر ہے بے شک ہن جیڑا تقدیر نو ڈکا لا کے کھڑوتا ہے وہ تے ہے ولی وہ تو ہے علی دا نوکر جیڑا تقدیر نو ڈکا لا کے کھڑوتا تو آل محمد دے دروازے تے آویں پھر بھی تقدیر مندی لے کے اٹھی ہائے ہائے تو آل محمد دے دروازے تے آویں پھر بھی تیری تقدیر سیدھی نہ ہوئے اللہ دی تقدیر نو ڈکا لا کے کھڑاون والا علی دا نوکر ہے عام ملنگ عام درویش سید نہیں علی دا پتر نہیں تقدیر نو روک کے کھڑوتا ہے والشمس تجری لمستقر لہا کتاب والے لکھ دینے 15 منٹ رہندے سی نماز وچوں چھوٹی جی بدلی آ گئی سورج دے اگوں آ گئی اور نمازی آکھدے نے سورج دے اگوں تا آ گئی بدلی ہن ہنیرا پیا تے اٹھی سائیں تو سورج ڈوب جاوے تے ہنیرا پہ جاندا ہنیرا پیا تے اٹھی سائیں نہ ہنیرا پیا پاوندا ہے ہائے ہائے نہ سورج لاندا پیا ہے نہ ہنیرا پیا پاوندا ہے سبحان اللہ 150 آیت قرآن دی ہور پڑھی سبحان اللہ 1.5 گھنٹہ مغرب اثر دا گیا 1.5 گھنٹہ مغرب دا گیا 3 گھنٹے ملنگ نے 3 گھنٹے درویش نے شان علی بیان کی تھی 3 گھنٹہ تو بعد علامہ فیض احمد اویسی فرماندے نے آ فرمانے 3 گھنٹہ تو بعد جو نہ اس نے شان علی مکائی بند کیتی قرآن دی آیات نہ جڑی پڑھدا پیا بند کیتی تے سورج نے بھی عالم تصور وچ پوچھا سی علی دے نوکر ہون ڈوب جاں ہائے ہائے علی دے نوکر ہون ڈوب جاں یہ علی دے نوکر اس شان دے مالک ان ذرا سوچ صحیح پتراں دی شان کی ہوسی کدی سوچ تے صحیح پتراں دی شان کی ہوسی جنہاں دی اولاد دے مقام ہون جنہاں دے نوکراں دے مقام ہون انہاں دی اولاد دے مقام کتنے بلند حسین کدی امام حسن دی شان پڑھ کے ویکھ کدی امام حسین دی شان پڑھ کے ویکھ آخری جملے میں گل نو مکاون لگا امام حسن تشریف لجا رہے ہیں کون امام حسن علی دے پاگ دے وارث علی دی پاگ دے وارث حسین جی نے پیچھے کھڑو کے آکھدا پیچھے امام دے سبحان اللہ اللہ اکبر حسین دا بھی امام حسن علی دی پاگ دا وارث جاندے پین کچھ بدبختاں نے ایک یہودی دے گھر وچ میٹنگ کیتی ہوئی اج اساں آل رسول دی توہین کرتے استغفر اللہ یہودی دے گھر وچ مسلمان کدی بھی آل رسول دی توہین نہیں کرتے نہیں کرتے اس واسطے کہ ایمان دا دار و مدار بھی آل محمد دی محبت ہے نماز پڑھنے اللہم صلی علی محمد والا آل محمد نماز ہے آل محمد دے درود پڑھیے باہر توہین کریے مسلمان نہیں کرتے بے شک یہودی دے گھر وچ میٹنگ ہے بندے اکٹھے ہیں کہ نے ساتھ مارا تال یا ابن محمد او محمد دے بیٹے گل سنی نا آ گئے فرمایا کی آکھ دے انہوں نے آکھا جیسا اپنے اپنے بزرگاں دی تعریفاں پہ کرنے کوئی آکھدا ہے میرا باپ اتنے مربع دا مالک ہے کوئی آکھدا اتنا دا مالک ہے اپنے اپنے بزرگاں دی تعریف پہ کرنے تے تسیں بھی تھوڑی دیر بہو ساڈے وچ فرمایا مینوں جلدی ہے تساں سنا لو جڑی سناونی ہے کہ جنا اٹھی جا سکا میرے پیو دے 100 مربع زمین ہے کہ
کئی وہ لوگ بھی ہیں جنہاں دے پیو دا ایک مرلہ ہی ہوٹنگ پیا کردا ہے نہیں تے ایک مرلہ ہی کوئی دوسرا اٹھی کے آکھدا ہے میرے باپ دا شاہی دسترخوان ہے جس تے وچ 7 قسم دے کھانے پکدے تے کسے دا باپ وہ ہے جڑا جواں دی روٹی کھاندا تے چیتھی نہیں جاندی اللہ جڑا تیسرا بولے ہے نا تے صحیفہ امامت تے جلال آئے جلال دی سرخی آئیے آپ نے انج ویکھ کے فرمایا آپ فرماندے نے اوئے تساں اپنے باباں دی تعریف پہ کردے نے میرے کول پوچھتے نے میں اپنے بابے دی تعریف کراں میرا نانا نبیاں دا سردار ہے میرا بابا ولیاں دا سردار ہے تو انہاں دی نہ پوچھ میری پوچھ میں کون ہاں میری پوچھ میں کون ہاں پانی پینا میں کس شان پانی باہر پہ والے پی کا جتنا مرضی پی باہر جا انہاں وچ ہک اٹھ کے کھڑا ہویا آکھن لگا دس پھر تو کس شان دا والے کے فرمایا میں طاقت رکھنا بسر نو کوفہ کر دیواں کوفے نو بصرہ کر دیواں مرد نو عورت کر دیواں عورت نو مرد کر دیواں میں طاقت رکھنا یعنی تغیر و تبدل کرنا نظام قدرت وچ فرمایا میرے وچ یہ طاقت ہے میرے بابے نو نہ پوچھ میرے نانے نو نہ پوچھ سبحان اللہ بے شک تھوڑے نصیب والا کھڑا ہویا ہے آکھن لگا حسن یہ بھی ہو سکتا ہے بندے تو عورت عورت تو بندہ ہو جاوے بصرہ تو کوفہ کوفے تو بصرہ ہو جاوے یہ ہو سکتا ہے یہ انج ویکھیا ترچھی نگاہ نال نہ تسبیح نہ وظیفہ نہ لوٹا نہ مصلی انج ترچھی نگاہ نال ویکھیا ویکھ کے فرمایا ہاں تو بندہ نا کھلو دے اعتراض پہ کردا ہے ویکھ کے فرمایا مرداں دے مجمع وچ کھڑوتی نوں تینوں شرم نہیں ہوندی اللہ اکبر بس جملہ نکل گیا زبان مرداں دے مجمع وچ کھڑوتی سوال کردی نوں تینوں شرم نہیں ہوندی اللہ امام دے منہ چ جملہ نکلیا ہے ظاہر ہو گئے وال ود گئے عورتاں دی علامتاں ساریاں ظاہر ہو گئیاں شرم دے مارے سجے ویکھا کھبے ویکھا اگے پیچھے سارے مرد ویکھے اپنے آپ نو ویکھیا ویکھ کے دوڑن دی کوشش کیتی فرمایا رک سبحان اللہ رک کلے تیرے تک گل نہیں تو علی دے لال نو چھیڑے آئے علی دے لال نو چھیڑے آئے جس دے نال تو زندگی گزاری ہے تو پہلے مرد ہیوں عورت آئی تو زندگی گزاری ہے ہون واپس جاسی او تیرا مرد سی تو عورت ہے اے تے ہے علی دے پتر دی طاقت تو علی دی شانہ پوچھنا ہے تو محمد دی شانہ پوچھنا ہے جدوں وہ واپس دوڑی ہے یہودی نے غالمن سموئیل یا شمعون اس نام ہے انہاں کہا علی دلال معافی نہیں ہو سکتی معافی نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتی فرمایا ہن تو آکھدا بھی ہے معافی تو ہو سکتی ہے لیکن پتہ نہیں اگے کی ہویا لیکن ہن زبان حسن وچوں نکل گیا ہن اے اسی کہ اے عورت بن کے او مرد بن کے زندگی گزار سن کچھ عرصہ انہاں دے وچ ایک خسرا جم سی اس تو بعد پھر انہاں دا نظام تے سزا ختم ہو سی اتنا تک انہاں دی سزا ختم نہیں ہوندی مقصد یہ ہے علی دا نوکر چاہے تے سورج روک دے وے علی دی اولاد چاہے تے نظام کائنات تغیر و تبدل کر دے وین سوچن لگ پے اس یہ ہو سکتا ہے یہ اللہ دا قرآن آکھدا ہے میری گل نہیں یامح اللہ ما یشاء و یثبت اللہ دا قرآن آکھدا ہے لکھیاں مٹا دینا بے شک یامح اللہ ما یشاء و یثبت لکھیاں مٹا دینا نہ لکھیاں لکھ دینا جنہاں دیاں زباناں نال جنہاں دی زبان جو نکلی ہوئیاں دعاواں نال جنہاں دی زبان جو نکلے ہوئے جملہ نال اللہ لکھیاں مٹا دیندا ہے تے نہ لکھیاں لکھ دیندا ہے اس نو ولی آکھدے نے اور ہزاراں کروڑاں ولی ہوون آل محمد دے ایک فرد دے قدماں تو قربان ہوندے بے شک لے ختم سوال دس کریے چلن دئیے تہاڈی مرضی دی گل ہے جی بادشاہ صاحب
امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے ایک آل محمد دے ادب دا سبق دیتا. امام احمد رضا خان سبحان فاضل بریلوی مختصر جی لفظوں وچ گل سمجھانا. آپ اپنے وقت دے بہت بڑے عالمان امامن لوگ انہوں کو ٹائم لیندے نا پالکی لیا کے ڈولی لیا کے وچ بٹھا کے موڈاں تے چک کے لے جانے ادب نال عزت نال. ایک وقت ایسا آیا آپ کو ٹائم لیا مزدور آئے مزدوراں نے حضرت صاحب نے ڈولی وچ بہایا موڈاں تے رکھی رکھ کے 3 قدم چلے. سبحان اللہ. اے مت سوچو قلعہ 2 قلعہ 3 قدم چلے نے. امام احمد رضا خان نے گھبرا کے فرمایا او مزدورو خدا دے نا تے ڈولی رکھ دیو. سبحان اللہ. ڈولی رکھ دیتی تھلے اترے. ہن چواں مزدوراں دے ویکھ امام وقت دا امام سنیا دے دل دی دھڑکن امام احمد رضا خان فاضل بریلوی 4 مزدوراں دے انج مخاطب ہو کے فرماندے پے نے کہ مینوں تواڈے وچوں آل محمد دی خوشبو خوشبو. سبحان اللہ. یار کچھ او بھی ہوویں جڑے آل محمد دی خوشبو نوں بھی محسوس کرن. کچھ او بھی ہوویں کہ بابا جی دے دربار تے آتے بھی ویلے جاویں. بے شک. مقدر اپنا اپنا ظرف اپنا اپنا. آل محمد دی خوشبو وہی ہوندی ہے. مزدور چپ. دوسری دفعہ آپ نے فرمایا تواڈے وچ جیڑا سید ہے نا انہوں دے نانے دا واسطہ نہیں دسو. ایک مزدور اگے آیا عرض کیتی حضور اساں مزدوری کرنی کام کرن کوئی نہیں دیندا. آدھے تو سید دے کام نہیں کروانی ہے تیرے کو. اپنے آپ نو لکا کے مزدوری پیا کرنا چھپا کے مزدوری پیا کرنا. لوگاں نے ویکھیا وقت دے امام سنیا دا امام اے انج دستار لائیے سر دی دستار لا کے غریب مزدور دے پیراں تے رکھیے پیراں تے رکھ کے آکھے کہ مہربانی فرما مینوں معافی دے. کل قیامت دے میدان اگر تواڈے نانے مصطفیٰ نے آکھیا احمد رضا تو ایڈا ہو گیا میرے حال دے موڈاں تے سوار ہونا ہے. اللہ. حضور میں تانوں معاف کیتا. مزدور آکھدا حضور میں تانوں معاف کیتا. معافی تے ہو گئی لیکن اگلا ایک قدم تے آپ نے جڑی نصیحت کی آل محمد نال ادب کرن دی آپ نے فرمایا معافی ہو گئی ہے لیکن کفارہ بھی کرنا ہے ادا. معافی ہوئی ہے کفارہ بھی ادا کرنا ہے. حضور وہ کیویں فرمایا تو وچ وہ احمد رضا موڈا دے سی. سبحان اللہ. تو وچ وہ احمد رضا موڈا دے سی جیڑا کیتا ہے انہاں کفارہ بھی ادا کرنا ہے. تاریخ لکھ دی ہے مزدور وچ بیٹھا ہے وقت دے امام نے موڈا دیتا ہے جیڑا 3 قدم چاہیے آئی واپس اتنے رکھی ہے رکھ کے حضور ایک مہربانی ہور فرماؤ. مزدور پوچھتا ہے حضرت صاحب میں اگے بڑا شرمسار ہاں تساں مینوں لوگاں دے سامنے ظاہر بھی کر چھڈا پھر میں ڈولی دے بہا کے اپنے موڈا نال بھی چکیا. میں آکھا ہن اج تو بعد احمد رضا دا گھر تیرا گھر ہے. سبحان اللہ. احمد رضا دا مال تیرا مال ہے. ساری زندگی میں سوچتا رہا سا میں 3 قدم آل رسول دے کندھاں تے سواری کیوں کیتی. اج تو بعد تو مزدوری نہیں کرنی. جدوں تینوں ضرورت ہوئے جس چیز دی ضرورت ہوئے جو کچھ چاہیے ہوئے احمد رضا دے کول آ جا تینوں ہر چیز میسر ہو سی. سبحان اللہ. سب کچھ تینوں دتا جا سی. انج سمجھو کہ تواڈے مرید دا تواڈے غلام دا گھر ہے. یار کبھی ایسا بھی سوچیا آل محمد نال سبق محبت دا سبق سانو بزرگاں نے کس انداز نال دتا ہے سانو علماء نے کس انداز نال دتا ہے. آخری جملے گل اتھے مکائیے. اللہ نے قرآن فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. جڑی میں آیت تلاوت کی ترجمہ اللہ ولی الذین آمنوا اللہ تہاڈا ولی ہے ایمان والاں دا ولی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور جڑا کڈدا ہے تانوں
ہنیرا وچ نور ول کردا ہے اللہ نے قرآن وچ دسا کہ اللہ ایمان والاں دا ولی ہے انہاں نوں ہنیرا وچوں کڈ کے نور ول لے جاندا ہے اللہ نے قرآن وچ ایک چیز سانوں دس چھڈی اور ساڈی مرضی اس تے اساں کتنا ایک سبق تے عمل کرنے ہیں اج دے میرے سبق دا خلاصہ ہے اللہ اپنی شان ولایت دا ذکر کردا ہے فرماندا پیا ہے جیڑا ہنیرا وچوں نور در لے جاندا ہے او ہے خالق ازلی ابدی اپنی ذاتی طاقتاں نال مالک ہے انہاں ولیاں نوں اس نے عطا کیتیاں طاقتاں انہاں ولیاں نوں اس نے عطا کیتیاں طاقتاں رب دی دتیاں ہویاں طاقتاں نال اگر ولی دے دروازے تے تو آویں تے پھر ولی بھی تینوں ہنیرا تو کڈ کے نور ول لے جاندا ہے ہنیرا تو کڈ کے نور ول لے کے جاندا ہے اگر تو ہنیرا تو نکل کے نور در نہیں جا رہی ہے پھر سمجھ تیرے آمن کوئی غلطی ہوئی ہے تیرے کوئی وصول کرنے کی غلطی ہوئی ہے ورنہ ولی دا تعارف تے خالق نے قرآن کرایا ہے یخرجہم من الظلمات الی النور ہنیرا میں کڈ کے نور ول لے کے جاوے اگر تو بے ایمان ہے تینوں ایمان نصیب کرے بعد عقیدہ ہے تینوں عقیدہ نصیب کرے تو دنیا دی الجھنا پھسائے تینوں روحانیت عطا فرماوے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ولیاں دی اور آل محمد دی محبت نصیب فرماوے آمین